السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر کا اسپیشل ایپیسوڈ. اور اس وقت وزیر اعظم کا الیکشن جاری ہے اسمبلی میں، اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن جائیں گے جیسے کہ توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں. متبادل امیدوار سے اصل امیدوار بننا اور پھر کامیاب ہو جانا قسمت ہے یا کسی ڈیزائن کا حصہ ہے، یہ ایک سوال ہے. اور جس انداز میں مخدوم شہاب الدین سے بات راجہ پرویز اشرف تک پہنچی ہے، 2008 میں بھی واقعات کچھ اسی طرح ہی پیش آئے تھے. اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے پہلے تو مخدوم امین فہیم کا نام آیا، لیکن وزارت عظمیٰ آخرکار یوسف رضا گیلانی صاحب کے حصے میں آ گئی. یہ ہوا کیا ہے اور آئندہ ہمارے نئے وزیر اعظم کیا کریں گے، ان سوالوں کا جواب لینا ہے. اور وہ جواب لینا ہے ہم نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر، راجہ صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ لگ تو یہ رہا. دیکھیے، جو میجورٹی پارٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. جو کولیشن ان کی تھی، مسلم لیگ، قاف، ایم کیو ایم، اے این پی، اس میں کوئی دراڑ نہیں پیدا ہوئی اور سب نے سپورٹ کر دی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب. سر دراڑ تو آ گئی. مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان اس کا حصہ نہیں تھے، وہ بہت پہلے الگ ہو چکے. اب تو وہ مسلم لیگ نون کے قریب تھے اور وہ اب یا آزاد کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو مولانا فضل الرحمان تو حکومتی کولیشن سے اعظم سواتی صاحب کے مسئلے کے بعد الگ ہو چکے. لیکن ایسے نازک مقام پہ جب حکومت ہل رہی تھی، مولانا فضل الرحمان اگر آ جاتے تو واقعی کچھ فرق ڈال سکتے تھے. نہیں، ان کے 6 یا 7 ووٹ ہیں، وہ ان کو نہیں فرق ڈال سکتے تھے. ان کو کیا فرق ڈال سکتے؟ اتنی ٹف فائٹ نہیں ہے، اتنی کلوز فائٹ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے جو امیدوار ہیں، یعنی راجہ پرویز صاحب اور سردار مہتاب عباسی صاحب، ان دونوں کے درمیان اتنی کلوز فائٹ نہیں ہے. اگر تو بہت قریب مقابلہ ہو رہا ہو نا، پھر 6 ووٹ بھی فرق ڈالتے ہیں، پھر 1 ووٹ بھی فرق ڈالتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو یہ جمالی صاحب جو تھے، جی، جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بہت کلوز فائٹ تھی اور وہ 1 ووٹ کی اکثریت سے منتخب ہوئے تھے. یعنی پیٹریوٹ کا گروپ بنایا گیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے، نیب کے زور پہ، اور نیب کے زور پہ یا فوج کے زور پہ یا سیاست کے زور پر یا اس کے زور پر جو ملک ریاض صاحب کے پاس ہے. جی. تو بہرحال ایک گروپ بنایا گیا اور اس کے بعد مولانا اعظم طارق جو تھے سپاہی صحابہ کے، وہ جیل میں تھے. ان کو جیل سے لایا گیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا اور انہوں نے بھی ووٹ دیا جمالی صاحب کو آگے. اس تگ و دو کے بعد جمالی صاحب منتخب ہوئے اور جب منتخب ہو گئے ایک بار، پھر آہستہ آہستہ ان کی میجورٹی جو تھی وہ بڑھ گئی. یعنی وزیر اعظم بننے کے بعد معاملات جو چلانا ہے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. پاکستان میں کئی آزاد ہوتے ہیں امیدوار. فاٹا والے ویسے ابھی تک انہوں نے وہی رزلٹس چونکہ نہیں آئے، فاٹا والے کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جا رہے تھے. ہو سکتا ہے چند لوگ جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ چلے جائیں، لیکن میرا خیال میجورٹی جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ جائے گی، پیپلز پارٹی کے ساتھ. شام صاحب، راجہ صاحب کے اوپر آخر یہ ہما جو ہے وہ کیسے ہے؟ کورنگ کینڈیڈیٹ سے ریئل کینڈیڈیٹ بننا اور اب پرائم منسٹر بننے کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ سیاست ہے. کیا کہتے ہیں کہ اسے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. نہیں، یہ سیاسی حیثیت ہے، لیکن قسمت ہے، کوئی ڈیزائن ہے. مخدوم جو ہمارے دوسرے ہیں شہاب الدین، ان کی پگڑی اچھلی، ان پہ وارنٹ جاری ہوئے، ان کو فوراً وڈرا کر لیا گیا. زرداری صاحب نے سمجھا تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جائے گا کہ ایک ایف اے ڈین کا کیس ہے، اس اسکینڈل میں ایک شخص انوالو ہے اور پاکستان نے اس کو وزیر اعظم بنا لیا. تو اس کی تو ایک بڑی بین الاقوامی خبر بن جاتی نا، تو فوراً ان کو وڈرا کرنا پڑا. لیکن اس شخص کو اگر وزیر بنایا جائے گا تو پھر نہیں، وزیر تو بنا لیا جائے، پہلے بھی وزیر تھے. لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ اسی دن وہ بیچارے نامینیشن پیپرز داخل کر رہے ہیں، بڑی خوشی خوشی اخبار نویسوں سے باتیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے تصور سے چہک رہے ہیں اور مہک رہے ہیں کہ اچانک خبر آئی کہ جناب یہ ہو گیا. پھر انہوں نے، اگر اس وقت بھی انہوں نے اعصاب تھوڑے رکھے کہ انہوں نے کہا یہ تو تندی باد مخالف ہے جو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے، لیکن معلوم ہوا یہ تندی باد مخالف تو تھی لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو مخدوم شہاب الدین ایسے ہی بنتے بنتے رہ گئے جیسے اس سے پہلے مخدوم امین فہیم بنتے بنتے رہ گئے. اچھا، اس میں تو کہا جاتا ہے مخدوم امین فہیم کے معاملے میں کہ وہ تو ڈیزائن تھا اور ڈیزائن زرداری صاحب کا تھا. دیکھیے، اب ڈیزائن تو پتہ نہیں ہے کس سپیلنگ کے ساتھ آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. تو ایک تو ڈیزائن وہ بھی ہے نا جو پھول بیل بنتی ہے، تو وہ بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. زرداری صاحب نے تو یہ اعلان بھی کر دیا تھا لڑکانے میں
کہ یہ امیدوار ہوں گے، بی بی کے امیدوار ہیں یہ. لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا خود صدر بننے کا تو پھر یہ مناسب سمجھا کہ ان کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے. ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور کیونکہ دو آدمی سندھ سے مناسب نہیں تھے کہ وزیر اعظم بھی وہاں کا ہو اور سندھ کا صدر بھی ہو، تو دراصل زرداری صاحب نے صدر بننے کے لیے پھر ملتان کے جو مخدوم تھے ان کا انتخاب کیا. اور حالانکہ مختوموں کو چھوڑ دیا. ہاں، اور حالانکہ مخدوموں اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب کو کہا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ ناگفتنی باتیں جو ہے وہ منظر عام پہ خواجہ لے آئیں. آصف صاحب کو انہوں نے کہا یا خواجہ آصف صاحب کو اپنے آپ نے کہا. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو دیوار سے لپٹے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا پرندہ ہے جو چیزیں لاتا ہو. تو جو بھی ہوا، پر مخدوم امین فہیم صاحب بھی بنتے بنتے رہ گئے، اور یہ تو بالکل ہی بنتے بنتے رہ گئے. ایسا بنتے بنتے رہنا تو تاریخ میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہوگا. ایک صاحب نے کہا وزارت عظمیٰ ان کے کان کے پاس سے گزر گئی. ہاں، جیسے گولی گزرتی ہے نا کان سے. تو اب یہ جو تھے آپ کے راجہ جی، اب راجہ جی کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. اگر ایک ہفتہ پہلے کسی کو کہتے کہ آپ پیشین گوئی کریں کہ کون وزیر اعظم بنے گا تو شاید 100ویں نمبر پہ ان کا نام لیتا وہ. لیکن آپ نے ذرا پہلے کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب نہیں، پہ ہما بیٹھ رہا ہے. وہ تو اس لیے کہ 3 امیدوار تھے، جی، وہ تینوں نے نامینیشن، 2 متبادل اور 1 اصل. تو جب تینوں نے داخل کر دیے تو ایک اصل گیا تو متبادل رہ گئے راجہ صاحب، پھر تھے قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب جو تھے وہ ان کو گجرات کے مسائل درپیش تھے. اور یہ جیالے تو ہے نا، راجہ صاحب کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں لیکن ہے پیپلز پارٹی کے جیالے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ بس ان سے بہتر کون ہو سکتا. انہوں نے ہما جو تھا وہ ان کے سر پہ بٹھا دیا. اور اب یہ خط بھی نہیں لکھیں گے. یہ تو پتہ نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں، میرا خیال تو نہیں لکھیں گے. اور رینٹل پاورز جو ہیں اب ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ کسی اور حوالے سے ہوگی. نہیں، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جناب بجلی، میں تو بڑا تجربہ ہو چکا ہے مجھے بجلی سے معاملہ کرنے کا، کیونکہ اتنے سال گزارے ہیں میں نے بجلی کے ساتھ، اور میرے ہاتھ نہیں آئی، لیکن میں نے گر کچھ سیکھ لیے ہیں اس کو پکڑنے کے. تو اب میں اس کو کام میں لاؤں گا اور بجلی آپ کو پکڑ کے دکھاؤں گا اور آپ کے گھروں میں کمکمیں روشن کر دوں گا. یہ انہوں نے وعدہ کیا ایک دفعہ پھر. لیکن ایک دفعہ پھر شاید ٹوٹ جانے کے لیے. لیکن شامی صاحب آج جو اخبارات میں جو پرسیپشن بن رہا ہے، بہت سے اخبارات نے سرخیاں جمائی جو بولی بھی نہیں جا سکتی کہ رینٹل اور ان کے نام کو مکس کیا اور رینٹل راجہ. جی، رینٹل راجہ. اب اس طرح کے جب نام ہوں گے، یہ پرسیپشن ہوگا ایک شخص کا، وہ اب ہمارا وزیر اعظم ہوگا تو کیا ہماری امیدیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ وہ تو دیکھیں ان کا تجربہ کار ہوں نا میں بھائی. بجلی لوڈ شیڈنگ کے تجربہ کار ہیں. لوڈ شیڈنگ کے بھی تجربہ کار ہیں. وہ بجلی کو بھی گھات وات لگا کے بیٹھیں گے اور شاید ہمارے آشیانے پہ گرانے کی بجائے کہیں اور گرا دیں. پیپلز پارٹی کے پاس ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں تھا. دیکھیے جب 3 رہ گئے وہاں تو پھر کون سا بہتر ہوتا. اس کا مطلب ہے فیصلہ اوریجنلی غلط تھا کہ 4-5 رکھنے چاہیے. ہو سکتا اگر آپ زرداری صاحب کی جگہ ہوتے تو یہ فیصلہ کر لیتے، لیکن بہرحال کیونکہ زرداری صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنی جگہ آپ تھے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا، واٹ ڈو یو تھنک کہ اب جو انرجی کرائسس ہے، جو ان کے پاس ٹائم لمٹ جو کہی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 3 مہینے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے، اور اگر ویسے مدت دیکھی جائے تو تقریباً 7-8 ماہ کی مدت بنتی ہے. بھائی 6 سال اگر بخیر و خوبی رہے تو 6-7 ماہ کام چلے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ نہ کچھ اور آ گیا، کچھ سپریم کورٹ سے نوٹس آ گیا، کوئی رینٹل پاور جو ہے اس نے کچھ گڑبڑ کر دی تو پھر مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بات آپ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی ہے راجہ صاحب کے بارے میں ایک بات تو ہم مانیں گے نا کہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک عام سیاسی کارکن جو ہے وہ تخت نشین ہو رہا ہے. اب ہم کہتے تھے نا اوباما صاحب جو ہیں وہ بہت اسٹرگل سے پہنچے، غریب آدمی، اور ادھر آپ دیکھیے منموہن سنگھ، اور پھر ادھر دیکھیں مورارجی دیسائی، اس سے پہلے لال بہادر شاستری. تو جہاں ہمارے غلام حیدر وہی صاحب تھے وہ بھی بالکل ایک نچلے درجے سے پہنچے تھے. تو جمہوریت میں نچلے درجے سے ہمیشہ کہتے ہیں نا یہاں تو بڑی بادشاہت ہے، خاندان ہے، ان سے آگے حکومت نہیں جا سکتی. تو بہرحال ایک یہ منظر بھی نظر آیا ہے ان سے اختلاف کے باوجود، ان پر تنقید کے باوجود. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. یعنی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اسی وقت ان کی گاڑی سے جھنڈا اتر گیا
اور میرا خیال وہ واپس نہیں گئے وزیر اعظم ہاؤس پہ. میرا خیال ایک اٹیچی کیس ان کے پاس ہوگا کیونکہ فیملی تو ان کی وہاں رہتی نہیں تھی, وہ تو لاہور میں تھی, اور اٹیچی کیس انہوں نے پہلے گاڑی میں رکھ لیا ہوگا اور کسی دوست کے ہاں جا کے انہوں نے قیام کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ہنگامہ, دوست تو ایوان صدر میں نہ بھی ہیں. ہاہاکار ہوتی ہے نا جی. دوست وہاں بھی رہ سکتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کوئی ہنگامہ فساد جو برپا نہیں ہوا. اس کے بعد اجلاس بلا لیا کہ بس یہ کیا, پتہ نہیں کیوں کیا زرداری صاحب نے. ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کنٹینیو کریں. آرٹیکل 94 کا یہ تقاضا تھا. گویا ملک 3-4 دن چیف ایگزیکٹو کے بغیر رہا. 3-4 دن, عدالت تو کہتی 26 اپریل سے چیف ایگزیکٹو مگر اس وقت تو موجود تھے نا, جیسے ڈوگر صاحب موجود تھے. تو عدالت جو ہے, عدالت تو اپنی جگہ عدالت ہے نا, اب اس کے معاملے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی بادشاہ ہے. تو عدالت بادشاہ جو ہے وہ جو مرضی کہہ دے. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو تھے 3-4 دن تو بالکل کوئی وزیر اعظم اس ملک میں نہیں تھا. گویا چیف ایگزیکٹو نہیں تھا, گویا حکومت نہیں تھی, اور حکومت کے بغیر بھی وہی کچھ ہو رہا تھا جو حکومت کے ہوتے ہوئے ہوتا تھا. ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا جیسے پہلے چل رہا تھا, یہ بالکل نہیں چل رہا تھا. ایک بریک کا وقت ہو گیا, ابھی الیکشن جاری ہے وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں, اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم کے انتخاب پر, جو قومی اسمبلی میں ابھی تک جاری ہے, اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. البتہ مولانا فضل الرحمان نے, شامی صاحب, آج جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا, پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ملتوی کر دیں اجلاس. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ایبڈیکیٹ کرتا ہوں اور میں غیر جانبدار رہوں گا. تیسرا, پارلیمنٹ سے باہر تھے جب وہ ڈرا رہے تھے کہ ادارے ایک دوسرے سے لڑنے جا رہے ہیں, اور اپنے انہوں نے خطاب میں بھی کہا, اور صورتحال بہت ہی خطرناک ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اداروں کی اس لڑائی میں ہماری جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ فریق بن جائے. دیکھیے مولانا جو ہیں بڑے زیرک آدمی ہیں, لیکن اس وقت جو ان کی پرفارمنس ہے میری سمجھ سے بالاتر, ان کے پاس 6 یا 7 ووٹ ہیں, ان کے بل پر وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بن گئے, اور پھر انہوں نے ہر ٹی وی چینل کے اندر آنا شروع کر دیا, اور جتنا ایئر ٹائم انہوں نے لیا ہے اس کا بل ہی ان کو کروڑوں روپے میں جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بھئی کس خوشی میں آپ, جو میجورٹی پارٹی ہے وہ اپنا امیدوار نامزد کرتی ہے, جو اپوزیشن پارٹی بڑی ہوتی ہے وہ اپنا امیدوار نامزد کرتی ہے, ان کا یہ حق ہے. آپ 6-7 ووٹوں کو ساتھ لے کے آپ نے کیا تماشا بنا دیا. تو یہ ہر وقت اتنا نان سیریس نہیں ہونا چاہیے, ان سے زیادہ بہتر پرفارمنس کی توقع ہے. اور پھر آپ ان کا حال دیکھیے, آپ ادارے ٹکرا رہے ہیں, ستارے ٹکرا رہے ہیں, اور بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آیا, وہ گھر چلا گیا. اس کی پارلیمانی پارٹی جو تھی اس نے ایک دوسرے شخص کو نامینیٹ کیا, اس کے وارنٹ جاری ہو گئے, انہوں نے تیسرے کو نامینیٹ کر دیا, اس کا الیکشن ہو رہا ہے. جس کے خلاف نیب کو عدالت حکم کر چکی ہے کہ آپ ان کے خلاف اس کے اکیلے اس کے خلاف نہیں ہے, انہوں نے بحثیت مجموعی جتنے وزیر پانی اور بجلی کے رہ چکے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں, اور ان میں کئی وزیر خزانہ بھی ہیں, اور اس میں ایسے ایسے وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب کی طرح کے جن کی دیانت اپنی ایک شہرت رکھتی ہے, ان سب پہ کارروائی کا ڈنڈا جو ہے وہ چلا دیا گیا. لیکن الزام تو ان پہ ہی آتا نا رینٹل پاورز کا. دیکھیے یہ پالیسی ایک تھی نا جو چل رہی تھی, تو نیب جو تھی کارروائی کرے گی, سب کے خلاف کرے گی, ان کے خلاف بھی کر لے گی, یہ بھی اس سے نبٹ لیں گے. یہ تو دندنا کے اس کے بعد آئی ٹی کے وزیر ہو گئے. بات یہ ہے کہ یہ جب اگر پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا کورٹ نے, اس کے بعد کیا ہوا؟ ایمرجنسی پلس, دستور معطل, جج گھروں کو نظر بند, نوکریوں سے نکالے گئے. اور یہ دیکھیے ماشاء اللہ, یعنی اس وقت جمہوریت تھی لیکن اس کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا تھا, وہ جمہوریت اس کے تلے دبی ہوئی تھی, اور پوری فوج کی طاقت لا کر اس شخص نے دستور کو توبالا کر دیا, ججوں کو رسوا کر دیا, اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچارے دبک نظر بند. اور یہ جو جمہوریت ہے اس کا حسن دیکھیں نا آپ, وزیر اعظم آرام سے گھر چلا گیا, دوسرے وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہے.
اب ادارے پتہ نہیں کہاں ٹکرا رہے ہیں. آرام سے تو نہیں گیا شام صاحب, خط اور کیا؟ لکھنے سے علل اعلان انکار کرنا, تو اور پھر وہ آپ کو لاڑکانہ کی وہ کانفرنس وہ یاد تو نہیں جس میں انٹرپریٹیشن ہے نا ان کی کانسٹیٹیوشن کی. وہ کہتے تھے کانسٹیٹیوشن کی جو 248 کلاز ہے اس کے تحت صدر کو استثناء حاصل ہے اور سپریم کورٹ وہ استثناء واپس نہیں لے سکتی. اس ایک نقطے پر سارا ہنگامہ رہا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, مان لیا انہوں نے. اختلاف فیصلے سے اور چیز ہے, اسے تسلیم کرنا اور چیز ہے. تسلیم تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی خدا نہ خواستہ چڑھائی نہیں کی گئی, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہاں اسمبلی میں کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا, تسلیم ہو گیا. فوج کے ٹینک نہیں چڑھا دیے گئے. پرویز مشرف نے کیا کیا؟ جنرل پرویز مشرف, چیف آف آرمی سٹاف. یہ فوج اس لیے بنائی تھی کہ عدلیہ کو زیر کرے گی, آ کے ملکی اداروں کو تاراج کرے گی. مولانا مودودی جب ایوب کا مارشلہ لگا تو انہوں نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے موچن جنرل, بھائی جو حضرت جو تھے وہ ٹہلتے ہوئے آئے ایوب خان اور اپنے ملک کو فتح کر لیے, کچھ اور فتح کرنے تو قابل نہیں تھے. تو بھائی صاحب یہ جمہوریت ہے جس میں وزیر اعظم آرام سے گھر چلے جاتے ہیں اور وزیر اعظم آرام سے آ جاتے ہیں. لیکن آج کسی نے لکھا بھی ہے اخبار میں کہ بیسیکلی 18 اور 19 کی درمیانی شب کو کچھ کبوتر, کچھ جانور اڑ کے گئے تھے ایوان میں نظر صدر. آتے رہتے ہیں. ہمارے جو بھائی بند ہیں وہ بھی کئی تبخیر معدہ کے مریض ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, بخارات ہیں, ان کو بھی دیتے. کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا, معتبر ذرائع کے حوالے سے خبریں ڈالتے رہتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں. میں نے تو نہ ایسی کھڑکھڑاہٹ سنی, نہ ایسی پڑپڑاہٹ سنی, نہ ایسا کوئی ہنگامہ سنا. اور جن کا نام لے لے کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے وہ تو بیچارے خود ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا حالات کی وجہ سے, ان سے نبٹ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک فوجی آ جائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھ پہ اتفاق کر لیں. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا یعنی فوجی سے بچنے کے لیے مولانا سے اتفاق کر لیا ہے, جی یہ انہوں نے یا کہا. مولانا سے بچنے کے لیے فوجی پہ اتفاق کر لیا. تو دیکھیں آپ مولانا کو چاہیں ہم اسے ازمائش میں نہ ڈالیں کہ لوگ فوجیوں کو قبول کرنے کی بات شروع کر دیں. مولانا ووٹ لے کے آئے, جیت کے آئے. مفتی محمود صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. کس طرح؟ کیونکہ اس وقت جو مسلم لیگ تھی, قیوم مسلم لیگ, اور نیپ تھی اس وقت ولی خان صاحب کی پارٹی, سرحد اسمبلی میں جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا صوبہ پختونخوا, اس میں دونوں کے ووٹ جو تھے وہ اتنے تھے کہ مولانا مفتی محمود کے 8 یا 10 ووٹ تھے جتنے. وہ ادھر ملتے تو وہ ہو جاتا, ادھر ملتے تو وہ ہو جاتا. تو انہوں نے کہا جناب ہمیں وزارت اعلیٰ دیں گے تو ہم قبول کر لیں گے, تب اس کا ساتھ دیں گے. قیوم خان نے کہا اچھا یہ جو علماء کے 22 نکات منظور ہوئے تھے اس میں 23واں نقطہ یہ تھا کہ آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنائیں گے. انہوں نے انکار کیا. ولی خان صاحب تو جناب بڑے معاملہ فہم تھے, انہوں نے کہا جناب ہم تو مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب کے پیچھے, اور حکومت بھی بنائیں گے مولوی صاحب کے پیچھے. مفتی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے, ان کی حکومت بن گئی, وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے. اب جہاں منظور بھٹو صاحب کا ایک بار یہی داؤ لگ گیا, یہاں آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹ اس طرح تھے کہ جو منظور بھٹو صاحب کا چھوٹا سا گروپ تھا وہ میجورٹی بنا دیتا تھا. ایک کے ساتھ مل جاتے میجورٹی میں, دوسرے کے ساتھ مل جاتے. اب انہوں نے کہا ہمیں وزیر اعلیٰ بناؤ, وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور پھر انہوں نے ناکو چنے چپا دیے بیچاری پیپلز پارٹی کو. اب یہ اگر تو یہ ہوتا کہ جی ایک طرف 101 ووٹ ہے اور دوسری طرف 105 ووٹ ہیں تو پھر مولانا کے 6 ووٹوں کی وزارت عظمیٰ ہو جاتی. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہے, گفتگو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کچھ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. راجہ صاحب 211 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. اس وقت وہ قائد ایوان ہیں اور 25ویں وزیر اعظم ہیں, جبکہ مہتاب عباس 25ویں وزیر اعظم. اچھی طرح غور کر لیں جی یہی تمام میڈیا نے گن کے سارے وزرائے اعظم کو مان لیتے ہیں. تو یہ 25ویں وزیر اعظم ہیں, اور جبکہ سردار مہتاب خان عباسی صاحب کو صرف 89 ووٹ ملے ہیں. راجہ صاحب کو خاصے زیادہ ووٹ مل گئے. 89 ملے ہیں راجہ صاحب, نہیں سردار مہتاب صاحب کو. جی وہ بھی بڑے کلے ٹھلے کے جناب سیاستدان ہیں, بڑے بااصول وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ سرحد کے, اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو اپوزیشن ہے ہماری
बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वोट उनको 89 मिले हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। वैसे असम्बली पे भी आफरीन है कि एक साहब ने कहा कि जनाब सब वोट इधर चले जाएं और सब वोट उधर चले जाएं। आपको मालूम होना चाहिए असम्बली में सियासी जमातें होती हैं, सियासी जमातों का डिसिप्लिन होता है और उस डिसिप्लिन के तहत फैसले होते हैं। ये हजूम नहीं होता, ये भीड़ नहीं होती। जितनी जमातें अच्छी होती चली जाएंगी उतनी फैसले अच्छे होते चले जाएंगे। ये तो आप कुछ ऐसा मालूम करते हैं जैसे फौज में भर्ती होना चाहते हैं आप। लेकिन ये लेफ्टिनेंट पता नहीं कैप्टन या मेजर हबीब अकरम, उनकी गुफ्तगू मालूम हो रही है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि असेंबली ने नो डाउट फैसला किया और इसके डेमोक्रेटिक होने पे किसी को शक नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट द पब्लिक परसेप्शन? देखिए, पब्लिक परसेप्शन अपनी जगह है। जिन्होंने मुंतखब किया है वो लोगों के सामने जवाबदेह होंगे, 4-6 महीने के बाद पेश होंगे। वो सदर बुश साहब जो थे उन्होंने अमेरिका का कितना बड़ा गर्क किया, लेकिन सदारत तो पूरी की ना अपनी 4 साल। और अभी आप ये जो हैं जब लोगों के पास जाएंगे, लोग इनको कान से पकड़कर इख्तिदार से निकाल दें, वोट ना दें, हम खुश, हमारा खुदा खुश। और अगर लोग कहें कि नहीं इसी तरह के चाहिए उनको, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जमहूरियत जो है उस पर यकीन करें। अगर आप इस तरह जाएंगे, हमें उस ये पार्लियामेंट आजकल के हालात में बड़ा मुश्किल सा काम बता रहे हैं आप। हाँ, ये मुश्किल काम तो है, क्योंकि आप तो लेफ्ट राइट उसके आदी है ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जो कुछ उन्होंने किया वो भी आप देख लें, आपके सामने है। जमहूरियत तो अब तक कोई याहिया खान पैदा नहीं कर सकी। पाकिस्तान की जमहूरियत कोई परवेज मुशर्रफ पैदा नहीं कर सकी, जो गिलास सर पे रख के नाचते थे। और जो हमारे आगा मोहम्मद याहिया खान थे, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, फिक्रा मेरी जुबान पर आ गया, मैं सुना दूंगा। जनरल रानी का फिक्रा है, उनके यानी डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर के उन्होंने मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा मेरा जो याहिया खान है, याहिया खान शेर है, शेर, ना दफ्तर के काम का ना बिस्तर के काम का। तो ये लोग तो पैदा किए और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होते जो सियासतदान हैं। इनसे तो इख्तलाफ करने का भी हमारा हक है ना। इनका गिरबान पकड़ सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, इनको घर भेज सकते हैं। इनको तो बेचारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके आगे आप देख, बेचारी का लफ्ज़ मैंने उधर इस्तेमाल कर दिया, बेचारे ये हैं। तो ये तो अदालतों के सामने भी जवाबदेह हैं, लोगों के सामने भी जवाबदेह हैं। तो गरीब की जोरू सबकी भाभी। नवाज शरीफ कहते हैं कि जी राजा साहब को मुंतखब करना, राजा साहब को नामजद करना सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से शर्मनाक है, कौम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान साहब फरमाते हैं बाई नॉमिनेटिंग, उन्होंने ट्वीट किया है कि इनको नॉमिनेट करके सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बताया है कि वो कौम से, इस पाकिस्तानी कौम से कितनी कंटेम्प्ट रखते हैं, नफरत है। ये तो जमहूरियत है ना भाई, उनकी अपनी राय है, उन्होंने उसका आज़ाद कर दिया, उनको हक हासिल। अब अवाम के सामने जाएंगे, अवाम चाहे तो उनकी राय को कबूल कर ले। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो थे 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, और कान से पकड़ के निकाल दिया जनाब। एक ट्रक में बैठे हुए नौजवानों ने, एक ट्रक काफी होता है हमारे हुक्मरानों के लिए, और 2-3 मंगवाते तो उनके तो पूरे 3-4 खानदान ही खत्म हो जाते। तो भाई ये ट्रक नहीं आते, लोग कानून के जरिए से जाते हैं और आते हैं, वोट के जरिए से जाएं और आए, हम खुश, हमारा खुदा खुश। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। अब ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए थे, ठीक है। और जो ये राजा साहब हैं, ये 26 दिसंबर 1950 को पैदा हुए हैं। 1 साल 1 दिन छोटे हैं उनसे। और कैप्रिकॉर्न है दोनों। तो वो यासिन वट्टू साहब मुझे मिल गए थे, बड़े माहिर नजूम और 10 शनास और पता नहीं सितारों का और आदात का और रूहानियात का इल्म रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कुछ इनके बारे में अंदाजा लगा के बताइए, तो उन्होंने लगाए हैं अंदाजे। वो हमारे साथ फोन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिन वट्टू साहब। वालेकुम। जनाब ये बताइए, ये दोनों कैप्रिकॉर्न हैं, राजा साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, तो क्या इनकी चीजें मिलती जुलती हैं और क्या नहीं मिलती हैं? अच्छा, बात ये है कि जहाँ तक जो आप का कैप्रिकॉर्न का ताल्लुक है, इल्म नजूम के हिसाब से तो कैप्रिकॉर्न की सब में एक ही क्वालिटी होती है। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं
اور اس کے بعد بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, اور ریئلسٹک ہوتے ہیں, اور کریٹو ہوتے ہیں, اور لاجیکلی بات کرتے ہیں. یہ تو صرف ان کا ایک جیسا ہوتا ہے. البتہ ان کے علم الادات کے حساب سے ان کی شخصیت انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اچھا, محمد نواز شریف کا 25 دسمبر 1249 جو ہے نا, اس کا جو علم اداد ہے, ذاتی عدد کی شخصیت کا پرسنالٹی کا عدد 7 ہے, 7 ہے. اور شخصی ویسے اس کا لکی جو ہے عدد اس کا ہے 6 نمبر. 7 نمبر جو ہے وہ روحانی نمبر ہے. وہ روحانیت سے طاقت حاصل کرتے ہیں, اس کا تعلق سے ٹلٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف, اللہ کی ذکر کی طرف, یعنی غیبی امداد ملتی ہے ان کو. 6 نمبر جو اس کا ہے, جو اس کا قسمت کا نام وہ ہے آرٹسٹ ٹائم نمبر. اگرچہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپنا وزیر اعظم بھی ہے, حکمران بھی ہیں, لیکن بہت بڑا آرٹسٹ بھی ہے, سنگر ہے بہت اچھا. کون ڈانس بھی کر سکتے ہیں, کون یہ کرنا چاہتے ہیں. کون؟ پرویز اشرف صاحب. جی جی, یعنی پرویز اشرف ہے. پرویز اشرف کا ان کا 26 ہے, ذاتی نمبر 8 ہے, قسمت نمبر بھی 8 ہے. یہ 8 نمبر جو ہے مشکلات متناہی سلسلہ چلتا ہے مشکلات کا. یہ یا تخت ہوتا ہے یا تختہ, درمیان والی بات نہیں ہوتی. نہیں تو ابھی تک تو 8 نمبر جو ان کا ہوتا ہے وہ بٹو صاحب, ابھی تک تو ان کے پاس تختی تھا, پتہ نہیں تختہ ہو جائے گا. ابھی تو تختی تخت چلا رہا ہے. پاسبلٹی تو ہے, 8 نمبر جو ہے مشکلات تو ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ بھی تو دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے. ہاں جی, دسمبر کے یہ 12 دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ سیگیٹیریس ہے, یہ کوس ہے. ان کا لارڈ تارا جو ہے مشتری ہے. اچھا, دونوں کا جو زون ہے مشتری تارا جو ہے جوپیٹر جس کو کہتے ہیں. ان کا عدد کیا ہے چیف جسٹس صاحب کا؟ کیا اس کا نمبر جو ہے نا, یہ سیکریٹریٹ ہے, اس کا نمبر جو کوس نمبر ہے, لارڈ سپارائر کا جو ہے مشتری جوپیٹر جس کو کہتے ہیں. اچھا, اور اس کا ان کا عدد نمبر ذاتی نمبر 3 ہے. اور 3 نمبر یہ ہے وہ اللہ کا نمبر 66, اللہ کے نمبر 3 ہے. 3 نمبر بھی روحانی نمبر ہے. لیکن آگے ان کا نمبر قسمت 19 ہے. یہ کمپوزٹ نمبر ہے, یہ ایسا نمبر ہے کہ آدمی غلط فیصلے بھی کرے یا غلط کوئی اسٹیپ بھی اٹھا لے, کوئی غلط ایسا پلاننگ بھی کر لے, تو اللہ کی طرف سے کام سیدھا ہو جاتا ہے. نہیں تو قائد اعظم کا نمبر کیا تھا؟ قائد اعظم کا نمبر 3 تھا. قائد اعظم کا نمبر بھی 3 تھا. ہاں جی, محمد علی جناح جو اس کا نمبر 3 نمبر تھا, اور اس کا نمبر بھی 3 ہے, وہ بڑا زبردست. وہ بھی اچھا, یہ بتائیں ان کے نمبر, یاسین بٹو صاحب, ان کے نمبر اور عوام کے نمبر کہیں ملتے جلتے, کوئی ستارے گردش میں تو نہیں رہیں گے؟ عوام کے مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا نیا جو آ رہا ہے یہ 8 نمبر ہے. 8 نمبر یہ مشکلات, خود جو آدمی مشکلات میں گھرا ہوا ہو, وہ دوسرے کی کیا مشکلات حل کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں نا. چلیے, آپ میرا خیال بہت نوازش آپ کی, آپ کو انہوں نے بتا دیا. اب آپ کیا, فرق پڑنے والا نہیں ہے, انہوں نے یہ بتا دیا, فرق پڑنے والا نہیں ہے, تمہاری حالت ایسے ہی رہے گی. ایسے وہ کسی نے فیض صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ پاکستان کے حالات کیسے رہیں گے, انہوں نے کہا خدشہ یہ ہے کہ ایسے ہی رہیں گے. ایک بریک کا وقت ہے, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آپ کا ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور تاکہ آپ سوال کریں, اور سوال کر کے میں خدمت میں پیش کر دوں گا شامی صاحب کی. اور سب سے پہلی کال ہے مانچسٹر سے. کون صاحب ہیں جی؟ کامران صاحب ہیں مانچسٹر سے. بس یہ ختم ہو گئی گفتگو جاری رہی ہے, کالرز بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو چودھری پرویز علائی صاحب ہیں وہ ڈپٹی وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. وہ ابھی جو کالرز ہیں وہ بہت زیادہ, ہزاریں مسرت کر لیں بھائی. پہلے کامران صاحب سے بات کریں. جی کامران صاحب. السلام علیکم جی, سید کامران پہ زیادہ کر رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ. السلام علیکم جی, فرمائیں. وعلیکم السلام جی. میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے ان کی پالیسیوں کا بہت بڑا نقاد ہوں, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کم از کم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو منوان تسلیم کر لیا. لیکن اور میں راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے صرف ایک شعر ہی کہوں گا پوری قوم کے لیے کہ جن سے آنچل بھی دوپٹے کا سنبھالا نہ گیا, ان سے کیا خاک میرے دل کی حفاظت ہوگی. آپ اپنے دل کی حفاظت خود کریں, سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے گی. اور ویسے یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو مان لیا نا, تو اب سپریم کورٹ بھی ذرا رحم کی نگاہوں سے دیکھے, کچھ 2-4 ہفتے تو ان کو خط والا معاملہ موقع ذرا دے نا کام کرنے کا, وگرنہ ایک اور ریکارڈ نہ قائم ہوگا. ایک مخدوم شہاب الدین کا ریکارڈ قائم ہوا, ایک راجہ صاحب کا نہ قائم ہوگا. اب صحرا لگا ہے, راجہ کی بارات آئی ہے, تو بھائی کچھ ولیمے تک تو بات. آپ وہ بتا رہے تھے پرویز صاحب کے بارے, پرویز لائی صاحب تو ہو گئے. اب پرویز کا راج ہے بھائی, پرویز اشرف
परवेज मुशर्रफ चला गया, मुशर्रफ में और अशरफ में कितना फर्क है, एक मीम का फर्क है जी। तो बहरहाल परवेज अशरफ की आमद और परवेज मुशर्रफ फारिग और चौधरी परवेज लाई भी मौजूद। तो परवेज जो है आपको नाम बदल के परवेज अंसर जावेद साहब है डीजी खान से। जी अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। वैसे तो इकबाल कह गया तरीके कोहकन में भी वही हीले हैं परवेजी, और यहाँ पे तो दो परवेजी हाँ जी फरमाएं। शामी साहब मेरा ताल्लुक सराकिस्तान सूबे से है। शामी साहब वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला हमारी महरूमियों को और बड़ा कौन सा सूबा आ गया है। सूबा कौन सा? तमाम फैसले पीपल्स पार्टी और जनूबी ओ पंजाब भाई वो तो सारे तस्लीम कर लिए। जनूबी पंजाब के खिलाफ क्या फैसला आ गया? मखदूम शहाबुद्दीन पाकिस्तान में चलिए अब खुदा आप देखिए अदालतों के फैसले पर इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। वैसे शब साहब ये अजीब सा इन्होंने किसी ये तो सूबे मेरा का ख्याल कहा कल है, भी आया सूबे था। का कहा है कुछ इन्होंने ये कि- कल का फोन भी था इनका, मुझे लगता है आवाज तो वही थी। अच्छा शम्स साहब, अब इनके मखदूम शहाब साहब का आज सवाल होगा कैबिनेट का, और कैबिनेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज ही कैबिनेट सारे पुराने वजीर जो हैं वो आएंगे जूं के तू रहेंगे। जूं के तू और वो रहेंगे। फैसल साले हयात जो हैं जी, उन्होंने भी वोट दिया है सुना राजा साहब को। लेकिन ये भी सुना है कि उन्होंने अपनी पार्टी में खासा एहतजाज किया और ये कहा है कि जनाब मैं तो वोट नहीं दूंगा, ना मैं वजीर बनूंगा। तो फिर आप तो कह रहे वोट दे दिया। लेकिन वोट दे दिया। अच्छा, अब खबर ये किसको दिया? अपने राजा साहब को। अच्छा तो फिर इसका मतलब पार्टी डिसिप्लिन के तो पाबंद हुए ना। तो गोया वजीर भी बन भाई वो जाएंगे। भी मखदूम है ना जी। ये मखदूमों की अपनी रवायात हैं और अपने सिलसिले हैं। आपको पता गद्दी नशीन है दरगाह के। शौकत साहब है बूरे वाला से। जी शौकत साहब। हेलो जी हाँ जी फरमाए। शामी साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੌਤ ਕਿਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ हाँ ਕਰਾਂਗਾ। कोई गल नहीं पंजाबी गल करो जनाब, पंजाबी च बोल रहा किबला मेरी जान मैं साबिक नाज़िम है यूनियन कौंसल 86 तहसील बूरेवाला जिला बिहारी तो। अच्छा जी जनाब का एक तो वक्त जरा देना है ना बड़ा ही ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ जनाब। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ और ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ जनाब ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕਰੋ। चलो जी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, वो शायद बिल की बात सुन के डर गए। आमिर साहब है दुनियापुर से। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हमने आपसे ये बात पूछनी है कि हमें जो नया वज़ीर आज़म बनाया तो हमें भाई साहब आप कोई अपनी पता नहीं आवाज टेलीविजन की कम करें या क्या आवाज नहीं आ रही? आमिर साहब आपको हमारी आवाज आ रही है मेरा ख्याल? जी, आ रही है। जी आमिर साहब आप फरमाएं। बताइए। ये जो नया वज़ीर आज़म बना तो हमारे से क्या मुफाद है, हमें से क्या फायदा मिलेगा? पहले वज़ीर हमें- आज़म था आपको- क्या वज़ीर आज़म- लिखेंगे वजीर आजम आपसे क्या आपको क्या फायदा होना भाई? हमारा क्या फायदा होना? वजीर आजम का फायदा हो गया, इस पर आपको खुश हो जाना चाहिए। फिर आपने लोग मुंतखब करके भेजे हैं, उन्होंने वजीर आजम चुन लिया है। अब लेकिन गुज़ार- शम्स साहब ये भी तो मतलब नहीं है कि सजा दी जाए लोगों को बाकायदा तौर पे। किस बात की सजा? क्या उन्होंने अगर मुंतखब कर लिया है हाँ। तो आप कोई ऐसा काम गवर्नमेंट में आके करें ही ना कि जिससे आवाम को रिलीफ मिल नहीं सके। करेंगे, क्यों ना करें। नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो होता चला है। क्या वापसी शम्स साहब इस वक्त अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कही जाती थी कि असेंबली को बहुत अच्छा मैनेज करते थे। क्या ये कर पाएंगे जिनके किसको? असेंबली को मैनेज कर? ओ भाई असेंबली को मैनेज करें या ना करें, आप ये बिजली को मैनेज कर लें, और अगर ये बिजली को मैनेज कर लेंगे तो फिर जरदारी साहब खप्पे का नारा हम भी लगा देंगे। ये तो आप ना करने वाली बातें कर रहे हैं ना। क्यों? बिजली इनसे पहले कब मैनेज हुई थी जो पहुंचाई ये तो थी? वो तो करे तजर्बा हासिल कर चुका हूं ना। अब मैं जरा अच्छी तरह समझ गया हूं कि पुचकार पुचकूर के काबू करूंगा। अच्छा लास्टली मुझे बार बार कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्टली शम्स साहब एक सवाल, वो ये है कि क्या ये रेड रेक टू बुल नहीं है अदलिया के सामने एक ऐसे शख्स को खड़ा कर? यार अदलिया को आप क्यों वो बुल बनाते हैं भाई? बुल इन चाइना शॉप भी तो फिर मुहावरे तो पड़े हैं ना। तो ऐसा बुल वुल नहीं होगा। अदलिया बड़ी अच्छी है, हमारी प्यारी प्यारी अदलिया है, उसको आराम से अपना काम करने दें। शम्स साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का इस खुसूसी नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसके बाद आप प्रोग्राम देख पाएंगे इन सेशन। हमें मंडे तक के नुक्ता नज़र के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।